اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 137، 131 سے 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے اس خطاب کا ذکر کیا کہ جو میدان قیامت میں جنوں اور انسانوں سے ہوگا، جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، اور اس طرح سے جو قیامت کے میدان کی منظر کشی ہے اس میں پروردگار عالم نے اپنے اس اصول کو واضح کیا کہ ہم بغیر حجت تمام کیے کسی کو سزا نہیں دیتے۔ یہاں پروردگار عالم جو پہلی آیت ہے اس میں اسی اصول کو دوسرے لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، بات یہ ہے کہ تمہارا پروردگار یہ نہیں کرتا کہ بستیوں کو ظلم و ستم کی بنا پر ختم کر دے، بظلم، یعنی انہوں نے ظلم تو کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ان کے اوپر ظلم کرے، وَأَهْلُهَا غافلون، جبکہ ان کے جو اہل یعنی اس کے رہنے والے جو ہیں وہ بے خبر ہوں، تو پروردگار عالم کی طرف ایسے کسی ظلم کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہی قاعدہ ہے کہ جس کو اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ تکلیف بلا بیان قبیح ہے، اور جس کی بنیاد پر اصل براءت کی بنیاد بھی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو خدا نے بیان نہیں کیا تو پھر وہ چیز جائز مانی جائے گی، جیسے کہ پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وہ جب تک بیان نہیں کر دے گا تب تک سزا بھی نہیں دے گا۔ تو پہلے بھی یہی ہوا کہ بیان پہلے ہوا، لوگوں نے عمل نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ جب حجت تمام ہو گئی تو پھر اب ان کو سزا دینا بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس بنیاد پر جو انہوں نے عمل انجام دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے اچھے ہیں تو اچھے بھی سب ایک درجے میں نہیں ہیں، اور جتنے برے ہیں وہ برے بھی سب ایک درجے میں نہیں ہیں۔ جو اچھے ہیں اس کے اندر بھی کیٹیگریز بنیں گی، کلاسز بنیں گی کہ کون کتنا اچھا عمل کرنے والا تھا، اور جو برے ہیں ان میں بھی
مختلف کیٹیگریز اور کلاسز بنیں گی۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب یقیناً غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ لوگ اعمال انجام دیتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، یعنی اس کا تمہیں خلق کرنا اور اس دنیا میں برقرار رکھنا اسے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ذو الرحمہ، یہ سے اس کی رحمت کی بنا پر ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری بعد تمہاری جگہ جسے چاہے دے دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تم لوگوں کو اس نے پیدا کیا کچھ اور لوگوں کی نسل سے، یعنی تم سے پہلے جو افراد تھے وہ آج نہیں ہیں، اور ان سے پہلے جو افراد تھے وہ ان کی موجودگی میں نہیں تھے، تو یہ آنا اور جانا جو ہے وہ لگا رہے گا، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری قوم کو ختم کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ انما توعدون لآت، یقیناً جو وعدہ اور وعید تم سے ہوتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، یعنی جو تم سے ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا، جو تم سے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ جو اچھے ہیں ان کو جنتیں مل جائیں گی، جو برے ہیں ان کو اکارڈنگلی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے وعدے وعید بالکل ہو کر رہیں گے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی تم قدرت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم والوں، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی حد پر اپنے کام کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون، تو عنقریب تم لوگ جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے انجام کی بہتری ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ، یعنی کیا مطلب ہے کہ جو میں نے تم کو سمجھا دیا وہ تو سمجھا دیا، اگر تم سمجھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، ایمان لے آؤ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پھر تم اپنے برے کاموں کو کنٹینیو کرو، مگر بہرحال اس کا نتیجہ جو ہے پھر بعد میں بہت برا ہوگا، تمہیں اس کی پرائز پے کرنا پڑے گی۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ایک اور بدعت کا ذکر ہے کہ جو وہ دین کے نام پر کیا کرتے تھے، ان کا خدا کے ساتھ شریک بنانا، یہ خود ان کے عقائد کی بہت بڑی خرابی تھی۔ پھر اس خرابی عقائد کے ساتھ بہت ساری بدعتیں تھیں کہ جن کو وہ دین کے نام پر کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس مویشی وغیرہ ہوا کرتے تھے یا ایون کھیتیوں وغیرہ میں سے بھی، تو وہ کچھ حصہ اللہ کے لیے نکال دیتے تھے کہ بھئی وہ تو بڑا خدا ہے، اور کچھ حصہ جو انہوں نے مزعومہ شرکا بنائے ہوئے تھے خدا کے بتوں کے حوالے سے، ان کے لیے کچھ حصہ وہ نکال کر رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں آپس میں خلط ملط بھی کرتے تھے کہ جو بتوں کا حصہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر جو خدا کا حصہ ہے یعنی بڑے خدا کا ان کے عقیدے کے مطابق وہ پھر ادھر آ سکتا ہے، اور اس کے بعد بڑی سادہ لوحی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جو بڑا خدا ہے وہ تو بے نیاز ہے، لہذا اس سے اگر یہاں پر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خود جو ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے اس کی بھی اس کے اندر بہت واضح طور پر ترجمانی ہو جاتی ہے کہ بنیادی طور پر کون سے شریک اور کیسا شریک، اور اس کے بعد پھر یہ کون سا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے تقسیم کی جائے اور پھر اس کے بعد ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنے کی بات کی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے ان چیزوں سے مما زرعہ کہ جو خود اس نے پیدا کی ہیں، من الحرث والانعام، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کھیت ہیں، چوپائے ہیں، نصیباً، اس کا ایک حصہ اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ فقالوا، تو وہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، تو اپنے خیال ناقص کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا، فما کان لشرکائہم، تو جو کچھ بھی شریکوں کا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جائے گا۔ ساء ما یحکمون، کیا برا ہے وہ حکم جو وہ لگاتے ہیں۔ خدا کی بے نیازی بے شک اپنی جگہ پر، مگر اس طرح سے پہلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک فرض کرنا اور اس کے بعد اس طرح کی چیز کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین تو وہ ہوتا ہے کہ جو خدا بیان کرتا ہے، خدا کی طرف سے خدا کا رسول بیان کرتا ہے، اس کی کتاب میں کسی چیز کو بیان کیا گیا ہو۔ یہ اپنے طور پر کسی چیز کو دین سمجھ لینا جس کی بنیاد عقائد کی خرافات کی طرف پلٹتی ہو، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
وکذالک، اور اسی طرح زینا، مزین کر دیا گیا، یعنی بہت اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا، سجا کر پیش کر دیا گیا، لکثیر من المشرکین، مشرکین میں سے کثیر تعداد کے لیے، یعنی جس طرح سے یہ جو بدعتیں ابھی جن کا ذکر ہوا وہ ان کے لیے مزین تھی کہ وہ اپنے طور پر گویا دین کے کسی فریضے کو انجام دے رہے تھے، اسی طریقے سے ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا قتل اولادہم، ان کی اولاد کے قتل کو، شرکاؤہم، ان کے شرکاء نے، یعنی جو وہ شرک کے عقیدے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان کے لیے ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کر دیا۔ اب یہ اولاد کا قتل ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کو بھینٹ چڑھاتے ہوں بتوں کے سامنے، یعنی ان کا خون بہاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اس سے ان کے بت راضی ہو جاتے ہیں، یا وہی جو دختر کشی یعنی بیٹیوں کو قتل کرنے کی جو رسم تھی ان کے پاس اس کی طرف اشارہ ہو، یا دونوں ممکن ہے کہ یہاں پر مراد ہوں۔ لیردوہم، تاکہ وہ تباہ کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں اولاد ہی اس طریقے سے بلا کسی مقصد کے قتل کی جا رہی ہے تو تباہی میں کیا شبہ ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دین بھی ان کے لیے مشتبہ ہو کر رہ گیا، اتنی زیادہ خرافات اور بدعتیں اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ہرگز اس کام کو نہیں کر سکتے تھے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یعنی یہ لوگ لاسٹ کیسز ہیں، یہ سننے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ اگر چاہتا تو یہ نہ کر پاتے، یہ وہی جبری معاملہ کہ اگر خدا نے ان کو مجبور کر دیا ہوتا تو یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ خدا کی پالیسی نہیں ہے کہ اختیار انسانی کو بالکل سلب کر لیا جائے، بلکہ پروردگار چاہتا یہی ہے کہ لوگ سوچ کر سمجھ کر دین کو قبول کریں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔